السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ الحج کی آخری آیت 78 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ رہو۔ پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا ہے وہ مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اہم ہدایات ارشاد فرمائی ہیں، جن پر انسان کو، خاص طور سے مومنوں کو، خلوص دل سے عمل کرنا چاہیے، حتی الامکان عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلی بات تو ارشاد فرمائیے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس کی تفسیر میں مولانا سید ابو اللہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نوٹ لکھتے ہیں، سماعت فرمائیے۔ آپ لکھتے ہیں کہ جہاد سے مراد محض قتال یعنی جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ لفظ جدوجہد اور کشمکش اور انتہائی سعی و کوشش کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ پھر جہاد اور مجاہد میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ مزاحمت کرنے والی کچھ طاقتیں ہیں جن کے مقابلے میں یہ جد و جہد مطلوب ہے۔ تو اس سے جہاد کی وضاحت ہوتی ہے کہ یعنی جہاد کس قسم کا جہاد کا یہاں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یعنی اللہ کی راہ میں کوشش اور جد و جہد سے اس کی مراد ہے۔ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی آپ نے تعریف فرمائی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک جنگ سے واپس آنے والے غازیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف واپس آ گئے ہو۔ عرض کیا گیا وہ بڑا جہاد کیا ہے؟ فرمایا آدمی کی خود اپنی خواہش نفس کے خلاف جد و جہد۔ اس سے مزید وضاحت ہو جاتی ہے کہ جہاد یہاں پر کن معنوں میں لیا گیا ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے مولانا سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد لکھتے ہیں یعنی تمہاری زندگی کو ان تمام بے جا قیود سے آزاد کر دیا گیا ہے جو پچھلی امتوں کے فقیوں اور فریسیوں اور پاپاؤں نے عائد کر رکھی تھیں۔ نہ یہاں فکر و خیال پر وہ پابندیاں ہیں جو علمی ترقی میں مانع ہوں، اور نہ عملی زندگی پر وہ پابندیاں ہیں جو تمدن اور معاشرے کی ترقی میں رکاوٹ بنے۔ ایک سادہ اور سہل عقیدہ و قانون تم کو دیا گیا ہے جس کو لے کر تم جتنا چاہے آگے بڑھ سکتے ہو۔ ان جانی پہچانی نیکیوں کا حکم دیتا ہے، ان برائیوں سے روکتا ہے جن سے فطرت انسانی انکار کرتی ہے، اور وہ چیزیں حلال کرتا ہے جو پاکیزہ ہیں، اور وہ چیزیں حرام کرتا ہے جو گندی ہیں، اور ان پر سے وہ بھاری بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ زنجیریں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ یعنی پچھلے اسلام سے پہلے جو عقیدوں میں لوگ جکڑے ہوئے تھے اور بخواہ کے بوجھ ڈال دیے گئے تھے کہ یہ حرام ہے وہ حرام ہے، تو ان سے آزاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کی تفسیر اوپر بیان کی گئی ہے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ اس کی تشریح میں مولانا لکھتے ہیں اگرچہ اسلام کو ملت نوح، ملت موسیٰ، ملت عیسیٰ بھی اسی طرح کہا جا سکتا ہے جس طرح ملت ابراہیم
لیکن قرآن مجید میں اس کو بار بار ملت ابراہیم کہہ کر اس کی اتباع کی دعوت 3 وجوہ سے دی گئی ہے۔ ایک یہ کہ قرآن کے اولین مخاطب اہل عرب تھے اور وہ حضرت ابراہیم سے جس طرح مانوس تھے کسی اور سے نہ تھے۔ ان کی تاریخ، روایات و معتقدات میں جس شخص کو رسوخ و اثر رچا ہوا تھا وہ حضرت ابراہیم ہی کی شخصیت تھی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ہی وہ شخص تھے جن کی بزرگی پر یہودی، عیسائی، مسلمان، مشرقین عرب اور شرق اوسط کے صحابی سب متفق تھے۔ انبیاء میں کوئی دوسرا ایسا نہ تھا اور نہ ہے جس پر سب کا اتفاق ہو۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ان سب ملتوں کی پیدائش سے پہلے گزرے ہیں۔ یہودیت، عیسائیت اور صابیت کے متعلق تو معلوم ہے کہ سب بات کی پیداوار ہیں۔ رہے مشرقین عرب تو وہ بھی یہ مانتے تھے کہ ان کے ہاں بت پرستی کا رواج عمرو بن لہی سے شروع ہوا جو بنی خزاعہ کا سردار تھا اور آب و مواب کے علاقے سے حبل نامی بت لے آیا تھا۔ اس کا زمانہ زیادہ سے زیادہ 500-600 سال قبل مسیح کا ہے، لہٰذا یہ ملت بھی حضرت ابراہیم کے صدیوں کے بعد پیدا ہوئی۔ اور اس صورت میں قرآن جب کہتا ہے کہ ان ملتوں کے بجائے ملت ابراہیمی کو اختیار کرو تو دراصل وہ اس حقیقت پر متنبہ کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم برحق اور برسر ہدایت تھے اور ان ملتوں میں سے کسی کے پیرو نہ تھے۔ لا محالہ پھر وہی ملت اصل ملت حق ہے، نہ کہ یہ بعد کی ملتیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسی ملت کی طرف ہے۔ ان وضاحتوں سے ہم اندازہ ہو جاتا ہے کہ ملت ابراہیم پر قائم ہونے کے لیے ہمیں کیوں کہا گیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ اور پھر ایک بات یہ کہی گئی کہ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا نام یہی نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر ایمان لانے والے، اس کی وحدت لا شریک ہستی پر ایمان لانے والوں کو مسلم کہا گیا پہلے بھی اور اب بھی کہا گیا ہے۔ اور پھر وہی ہدایت دی گئی کہ سب مسلمان ایمان لانے والے اس بات پر گواہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ کا انتظام کریں، اہتمام کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہو جائیں، عملی طور پر بھی اور عقیدے کے طور پر بھی۔ اور وہ بہت ہی بہترین مولا و مددگار و نصیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں کو پر غور کرنے، ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔